کلاس صاحب، سب سے پہلے عمران خان کے یہ جو بیانات ہیں جس میں روزانہ ایک ہمیں ڈائریکشن نظر آتی ہے، ایک نئی بات کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، بیانیہ ان کا وہی ہے کہ میرے خلاف رجیم چینج ہوا. اس رجیم چینج کے کردار بدلتے رہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو انہوں نے بات کی، ان کا ایک بیان ہے کہ آرمی چیف گریڈ 22 کے افسر نے مجھے بائی پاس کر کے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے روس کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ جی میں پیوٹن سے طے کر کے آیا تھا کہ جس طرح آپ بھارت کو تیل اور گندم دیتے ہیں اس طرح آپ ہمیں بھی دیں، اور واپس آیا تو آرمی چیف نے ہمیں کہا کہ جی مذمت کرے روس کی، جس پہ میں نے کہا کہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. اس بیان کی اس وقت جو ٹائمنگ ہے اور یہ جو آہستہ آہستہ ڈیٹیلز کر کے باہر آ رہی ہیں، کیا امپیکٹ ہے اس کا؟ بڑی اہم سوالات ہیں آپ کے 3-4 اور بڑے اہم ایشوز ہیں جو اس وقت ڈومیننٹ کر رہے ہیں اور لوگ اس وقت کنفیوز بھی ہیں، انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی. عمران خان صاحب کے جب یہ پاور میں تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت روز ان کے کلپ چلتے ہوتے تھے کہ انہوں نے جب اپوزیشن میں تھے تو یہ خان صاحب یہ کہتے تھے اور اس کے الٹ کر رہے ہوتے تھے حکومت میں. موسٹ آف دا ٹائم آپ کو یاد ہو مذاق سا بن گیا تھا. تو ود دا پیس آف ٹائم اتنے سارے کلپس ہیں ان کے کہ پھر کسی کو کوئی پرواہ نہیں رہی کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے. پھر سب کو سمجھ آ گئی کہ خان صاحب جو اپوزیشن میں دعوے کرتے تھے وہ حکومت میں آ کے ان سے باتیں نہیں ہو رہی. وہ میرا خیال کون سا ایسا موقع تھا جس پہ خان صاحب کا کلپ نہ بنا ہو. لگتا تھا خان صاحب نے ہر ایشو کو انہوں نے ٹچ کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے. بہت ساری چیز میں خودکشی کرنا چاہ رہے تھے IMF وغیرہ کی. آپ جب پاور میں آتے ہیں تو بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں آپ کی. اپوزیشن بڑا آسان کام ہے، ہمارے لیے بھی بڑا آسان کام ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے تنقید کرنا. ہمیں اسی سچویشن میں ڈال دیا جائے جس میں ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، پولیٹیشینز ہوتے ہیں، وہ خان صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب جو بھی ہوں، تو ہمارے لیے بھی مطلب بات کرنا ایک اور چیز ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنا وہ کچھ اور ہوتا ہے. اچھا، یہ سیاستدان جو ہیں یہ بہت بڑے بم نہ پھوڑیں، دعوے نہ کریں تو عوام بھی ان کی بات نہیں سنتے. اب جتنا آپ لاؤڈ نہیں ہوں گے، جتنی چیخ کر بات نہیں کریں گے، لوگوں کو اگلا وہ اسٹیشن نہیں دکھائیں گے تو لوگ بھی تو آپ کو توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سو اٹینشن لینے کے لیے آپ کو ہر اس سے اپنے پچھلے والے سے بڑی بات کرنی پڑتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بہت یہ اعلیٰ بندے اور ہمیں آ کے ڈیلیور کر کے دے گا. سو خان صاحب نے بھی وہی کچھ کیا اپوزیشن میں، بعد میں حکومت میں ان کے لیے بہت ساری باتیں امبیرسمنٹ بھی تھیں کہ وہ جب سامنے آتی تھی کہ آپ تو یہ کہتے رہتے، اب وہ کہتے. اسی پر کا نام یو ٹرن پڑا، وہیں سے پڑا ان کا. خیر، تو خان صاحب نے اس کو بادر نہیں کیا. میں سے یہ میں داد دیتا ہوں ان کو کہ وہ تھک سکن ہے. وہ کہتے ہیں نا پولیٹیشین کو، میرے کو چرچل کی یہ شاید کوٹ ہے کہ سیاست میں آنے تو یو ہیو ٹو بی تھک سکن. آپ میں تنقید بھی آئے گی، ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے چاقو چھری بھی چلے گی، لیکن آپ نے اپنا کول، اپنا ٹیمپرامنٹ ان چیزوں کو لوز نہیں کرنا. آپ نے بالکل، اور مطلب وہ کہتے ہیں موٹی کھال آپ نے کر لینی ہے. اب یہ مطلب اس کا مطلب تو یہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. بہرحال تو وہ پھر آہستہ آہستہ خان صاحب کو بھی عادت پڑ گئی کہ ٹھیک ہے جناب کہ ہو رہا ہے تو کیا کریں، مجبوریاں. اس وقت یہ مجبوریاں بھی سمجھاتے تھے ہمیں حکومت میں کہ گورننس کے یہ ایشوز ہیں. بلکہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی ہماری صحافیوں کی ان سے، میرا خیال ہے اس کو 17 اگست کو آئے تھے، 28 یا 29 اگست کے قریب کی میٹنگ تھی. تو اس میں پہلا سوال انہوں نے کاشف عباسی کو یہ کہا تھا. کاشف نے کہا جی آپ تو لگتا ہے آپ کی گفتگو سے آپ تو تیار ہو کے نہیں آئے. تو انہوں نے جی بالکل ہم تو تیار ہی نہیں تھے. اچھا، حالانکہ خود اپوزیشن میں کہتے تھے میرے پاس 100 بندوں کی ٹیم ہے، میرے پاس تو فلاں فلاں ہے، پھر کہتے مجھے تو تیار ہی نہیں تھی. وہ جو ریئلٹی چیک آیا ان کو وہاں پہ اپنی حکومت میں، تو خان صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ مجھے نہیں پتا تھا چیزوں کا، اور کہا کہ شکر ہے ہمیں اس وقت 2013 میں حکومت نہیں مل گئی، نہیں تو ہمارا تو بہت برا حال ہونا تھا. حالانکہ اس کے خلاف انہوں نے بھی اتنی بڑی کمپین چلائی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، دھرنا دیا تھا کہ مجھے انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننے دیا، اور کتنے بڑے لاسز ہوئے چیزیں ہوئیں. اسی کا کہہ رہے تھے شکر ہے کہ مجھے 2013 میں وزیر اعظم نہیں بنا. یہ انہوں نے صحافیوں کو کہا ہوا ہے.